ایک فرشتہ۔ میں آج ہاسپٹل گیا، وہاں کچھ کام بھی تھا اور بابا کی دوست ڈاکٹر انکل سے بھی ملنا تھا۔ ہاسپٹل کے ہال میں ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا، سر سے لہو بہہ رہا تھا، اداس سا تھا، لیکن وہ مرہم پٹی کروانے سے انکار کر رہا تھا۔ میں حیران تھا، عمر ہوگی کوئی 60 سال۔ میں پاس گیا، پوچھا بزرگو آپ ڈاکٹر صاحب کو پٹی کرنے دیں، خون بہت بہہ رہا ہے۔ پاس بیٹھی ایک لڑکی بار بار کہہ رہی تھی ابو پلیز پٹی کرنے دیں۔ میں حیران تھا بزرگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، اس بزرگ کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا میرا نام فارس ہے، پتہ ہے بالکل آپ جیسے تھے میرے بابا، چھوٹی چھوٹی داڑھی، معصومانہ سا چہرہ، بہت پیارے تھے، لیکن وہ اب میرے ساتھ نہیں ہے، وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے۔ بزرگ میری طرف دیکھ کر میرے سر پہ ہاتھ رکھا، پتر دعا کیا کر اپنے ابا کے لیے۔ مجھے اپنی بابا جان کا ذکر کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بزرگ کانپتے ہوئے اٹھے، آواز دے ڈاکٹر بیٹا مجھے مرہم پٹی کر دو۔ میں اداس سا ایک کرسی پہ بیٹھ گیا، بابا جان کے ساتھ گزرے لمحات یاد کرنے لگا۔ اتنے میں ڈاکٹر انکل آئے، میرے بابا کے دوست تھے، ان سے کچھ کام تھا۔ میں نے پوچھا انکل یہ بزرگ اپنا علاج کیوں نہیں کروا رہے تھے؟ ڈاکٹر انکل نے لمبی سانس لی، فارس پتر ایک دن میں یہاں اسی کرسی پہ بیٹھا تھا، پیشنٹ چیک کر رہا تھا، اتنے میں ایک خوبصورت سا شخص آیا، ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی چلانے لگا ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں آپ؟ میرا پتر۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آیا، اس شخص نے باہوں میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ بچہ بے ہوش تھا۔ میں سمجھ گیا کوئی ایمرجنسی کیس ہے۔ اس شخص اس بچے کو میرے سامنے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پتر کو دیکھو کیا ہوا ہے۔ میرا پتر دیکھو بات نہیں کر رہا، آنکھیں بھی نہیں کھول رہا۔ بچے کو بیڈ پر لٹایا، پوچھنے پہ بتایا بچے کو کرنٹ لگا۔ میں نے جلدی سے ٹریٹمنٹ شروع کی، لیکن وہ شخص بار بار مجھے کہہ رہا تھا ڈاکٹر میرا پتر ٹھیک ہے نا، میرا لاڈا میری جان ٹھیک ہے نا۔ میں غصے میں بولا بھائی صاحب باہر جا کر بیٹھ جائے، مجھے ڈسٹرب نہ کرے، میں دیکھ رہا ہوں، جو بھی ممکن ہوا میں کروں گا۔ وہ شخص چپ چاپ کمرے سے باہر گیا، قرآن کی آیات پڑھنے لگا۔ بچہ اللہ کے کرم سے 20 منٹ تک ہوش میں آ گیا، لیکن فارس پتر جانتے ہو میں نے ایک عجیب محبت دی کہ میں نے جب اس شخص کو طرف غور سے دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے اور کچھ زخم بھی گہرے ہو چکے تھے۔ میں ایک شخص کی طرف دیکھ کر بولا بھائی صاحب آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ شخص میری بات کو اگنور کر کے بولا ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو بہت خوشیاں دیں، میری تو جان ہی نکال دی اس نے تو۔ وہ شخص اپنے بچے کا منہ چومنے لگا، ماتھا چومنے لگا، ہاتھ چومتا، پھر وہ میرے قدموں کو چھونا چاہا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے بچے کی جان بچا لی۔ میں نے پھر پوچھا آپ کے ہاتھوں میں اتنے گہرے زخم ہیں، آپ بھی اپنی مرہم پٹی کروا لیں، ہوا کیا ہے آپ کو؟ وہ شخص مسکرا کر بولا ڈاکٹر پائی جی میرے پتر کو کرنٹ لگا تھا، میرا پتر چیخ رہا تھا، مجھے کچھ نہ سوجی، میں نے ڈائریکٹ میٹر سے تارے کھینچ دیے، لیکن کم وقت مجھے بھی کرنٹ لگ گیا، بجلی نے میرے ہاتھوں کو جکڑ لیا، وہ تو اللہ کا شکر محلے والوں نے بچا لیا آ کر۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگا۔ اس شخص کے ہاتھ بری طرح جلے ہوئے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا، ننگے پاؤں بھاگ کر آیا تھا پتر کو باہوں میں اٹھا کے، جانتے ہو فارس اس کے پاؤں سے بھی لہو بہہ رہا تھا، کم وقت پاؤں میں ایک کیل اندر گہرائی تک گھس چکا تھا، لیکن اس شخص کو اپنا بالکل درد نہ تھا، بار بار اپنے پتر کو چھومتا، سینے سے لگاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا۔ میں باپ کی اس محبت پہ قربان ہو گیا۔ اس شخص کے ہاتھوں اور پاؤں پہ مرہم پٹی کی، وہ شخص اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس دن محسوس کر رہا تھا باپ اپنا وجود بھول جاتا ہے اولاد کی محبت میں، نہ جان کی پرواہ کی نہ کچھ سوچا، بیٹی کی خاطر بجلی کی تاروں کو پکڑ لیا اور ہاتھ جل گئے، ننگے پاؤں بیٹے کو باہوں میں اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے پاؤں میں کیل دھنس گیا، کیل کا وہ درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ ہائے باپ کی محبت پہ دونوں جہاں قربان۔ فارس پتر جانتے وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص یہی بزرگ تھا جو لہو بہتی ہوئی پٹی سر پہ مرہم نہیں لگانا دے رہا تھا۔ جانتے ہو اس بزرگ کو کیسی چوٹ لگی؟ اس بزرگ کو اسی بیٹی نے بے دردی سے مارا ہے، دھکے دے کر گھر سے نکالا ہے، ساتھ جو لڑکی ہے اس بزرگ کی بیٹی ہے۔ یا خدا میرا جسم کانپنے لگا، میرا کلیجہ پھٹ گیا، دل چاہا اس بزرگ کو سینے سے لگا لوں، بیٹا اتنا بدبخت کیسے ہو گیا؟ بزرگ کے پاس گیا، میں نے پیار سے پوچھا بابا جی بیٹا کیوں مارتا ہے؟ بزرگ اب دیدہ ہو گئے، میری طرف دیکھ کر بولے کہتا ہے میری بیوی کو تم اچھی نہیں لگتے، میرا پتر مجھے گھر نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے بزرگوں کا ہاتھ تھاما، بابا جی کا پتر کے پاس گیا، وہ لڑکا بیوی کے پاس بیٹا پیزا کھا رہا تھا۔ میں گھر میں داخل ہوا،
बेटा अपने बाप को देखकर गुस्से से बोला, फिर आ गया तू। मैंने इसके बेटे को गिरबान से पकड़ा, मुंह पे थप्पड़ मारा। वो चिल्लाने लगा। मैंने चुप रहने का कहा, फिर खुद पे काबू होते हुए बोला, जानते हो ये बुढ़ा कौन है जो सारे रास्ते मुझे कह रहा था, फारिस पुत्र किसी के घर मुझे नौकरी ले दो। मेरा पुत्र बहुत मजबूर है, वो थक जाता है बेचारा सारा दिन काम कर करके, फिर रात को घर आकर मेरी वजह से इसकी बीवी झगड़ा करती है। मुझे कहीं दूर किसी हाँ नौकर बनाकर छोड़ आओ। बाबा जी के हाथ बेटे के सामने किए और अल्लाह के बंदे, अभी तक वो जख्मों के निशाने न हाथों में है, तुम्हारी खातर मौत से लड़ पड़ा था ये बुढ़ा, कील घुस गया था पाँव में, तुमको पालते पालते अपना वजूद भूल गया था। तेरी माँ की मर जाने के बाद दूसरी शादी नहीं की, तुम्हारी खातिर जीता रहा। देख अपने बाबा की खामोश आंखों में, जानते हो मुझे कह रहे थे मेरे पुत्र को कोई अच्छी सी नौकरी ले दो, इसकी ज़िंदगी सुकून से गुजर जाए, और तुम अपने बाबा को क्या दे रहे हो? बीवी तो पराई है, तुम तो औलाद हो इनकी। बूढ़ा बेटे का हाथ पकड़कर बोला, पुत्र परेशान ना होना, मैं चला जाऊंगा। बेटा तड़प उठा, शायद गैरत जा गई थी, बाप को सीने लगा कर रोने लगा, बाप से माफ़ी मांगने लगा। मैं खामोशी से वहाँ चला गया। बाप वो रिश्ता है जो अपनी इबादत भी औलाद के नाम लिखना चाहता है। कभी महसूस करना अपने बाप की खामोश मोहब्बत की, जो तुम्हारी खातिर न जाने कितनी दर्द झेल कर तुमको पैरों पे खड़ा करते हैं। कदर करें माँ बाप के फरिश्ते हैं, जब ना रहे तो क़यामत गुजर जाती है। क्या जाना तुम्हारी सांसों के पीछे कितने ज़हर पिए हों बाबा ने। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।